ایران امریکہ عبوری معاہدے کی بحالی کے لیے ثالثوں کی 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش۔ مقصد عبوری معاہدے کو دوبارہ بحال کرنے کے راستے تلاش کرنا ہے۔ رائٹرز کے مطابق تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ ثالثوں نے کشیدگی کم کرنے کے لیے 10 دن سیز فائر کی تجویز بھیجی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق تجویز پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تصادم کو ختم کیا جا سکے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ پاکستانی قیادت سے ملاقات کریں گے، ایرانی صدر کا خاص پیغام پہنچائیں گے۔ امریکہ سے لڑائی کے باوجود ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی کہ ہمیں ثالثوں کے ذریعے آگاہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے پیغامات موصول ہوئے ہیں، تاہم اس کی مزید تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ ہم بارہا واضح کر چکے ہیں کہ خطے کے ممالک سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ امریکی فوج کے مسلسل نویں رات ایران پر حملے۔ صبح ہرمزگان اور بوشہر، سیرک، چابہار، کنارک، تبریز اور خوستان کے علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ بحری صلاحیتوں، میزائل، ڈرون لانچ سائٹس، مواصلاتی نیٹ ورکس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق ان حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں اور شہری ملاحوں پر حملے کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ ایران کے جوابی حملے، شام، اردن، بحرین اور کویت پر میزائل داغ دیے۔ اردن کی عقبہ ایئرپورٹ پر امریکی طیاروں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ شام کے علاقے التنف میں بھی امریکی کمانڈ سینٹر پر حملہ۔ ایرانی فوج نے نیشنل ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کے ذریعے ملک کے مغربی علاقے MQ-9 ڈرون مار گرایا، جس کے بعد خطے میں امریکی کروز میزائل بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز کے جنوبی راستے سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 2 آئل ٹینکرز بھی دھماکے سے تباہ ہو گئے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ اپنی فوجی شکست کا بدلہ لینے کی کوشش میں ایران پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ امریکی فوجیوں کو مارنے کے جواب میں ہم نے آج ایران پر شدید حملہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، فوجیوں کی ہلاکتوں پر ہمیں بہت افسوس ہے۔ جو فوجی مارے گئے وہ اس مقصد کے لیے لڑ رہے تھے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ہلاک ہونے والے امریکیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایران پر بہت سخت حملے کر رہے ہیں۔ ایران نے 14 نکاتی معاہدے میں اپنے موقف پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا کہ ایران نے اپنے قومی مفادات، اصولوں اور بنیادی موقف پر کسی قسم کی رعایت نہیں دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے انٹرویو میں کہا کہ امریکہ سے جنگ اس وقت ختم ہوگی جب ایران کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہوگی۔ ہمیں نہ دھمکی دی جا سکتی ہے، نہ لالچ۔ دنیا کو احساس ہو گیا کہ آبنائے ہرمز ایران کی اصل طاقت ہے۔ ایران مؤثر بین الاقوامی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔
یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ترجمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ فیصلہ سعودی عرب کی جانب سے یمن کے صنعا ایئرپورٹ کے محاصرے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں حوثیوں نے سعودی عرب پر صنعا ایئرپورٹ پر فضائی حملے کرنے کا الزام عائد کیا تھا اور جواب دینے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائلوں سے حملہ کیا تھا، جسے ناکام بنا دیا گیا تھا۔ مہینے اور 15 روز کا سسٹم ہوا پرانا، تیل کا بھاؤ اب کھلے گا روزانہ۔ وفاقی کابینہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار منظور کر لیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اب روزانہ کی بنیاد پر مقرر کی جائیں گی۔ اوگرا کو گرین سگنل مل گیا۔ ہفتہ اور اتوار کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 7 کاروباری دنوں کے اوسط عالمی نرخوں سے منسلک ہوں گی۔ قیمت درآمدی لاگت اور پریمیم کی بنیاد پر روزانہ طے ہوگی۔ کل مخالفت آج حمایت، پیٹرولیم ڈیلرز نے یومیہ قیمتوں کے نظام کا خیر مقدم کر دیا۔ حکومتی پالیسی کی حمایت کا اعلان۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ قیمتوں میں اصلاحات پر تبادلہ خیال۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ ہفتہ وار قیمتوں کا سابقہ نظام بھی 7 روزہ اوسط قیمت پر مبنی تھا۔ یومیہ قیمتوں سے ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ پیٹرولیم ڈیلرز وفد نے کہا کہ بحران کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی پر حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ڈیلرز مارجن 8% کرنے کے مطالبے پر وفاقی وزیر نے غور کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کینیڈین وزیر خارجہ کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم کا دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کو وسعت دینے پر زور۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا۔ انیتا آنند کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عالمی امن اور علاقائی استحکام سے متعلق پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا۔ انیتا وزارت داخلہ بھی پہنچی، محسن نقوی سے ملاقات کی۔ وزرائے خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کا فروغ مشترکہ ترجیح ہے۔ کاروبار کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ زراعت کے شعبے میں نئے پروٹوکول پر جلد دستخط ہوں گے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا کہ قیام امن کے لیے پاکستان کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔